أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. بے شک اللہ بہت سننے والا، بے حد جاننے والا ہے. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ سورۃ الحجرات ایمانیاتی مسائل سے بھری ہوئی ایک سورت ہے. ادب، آداب، تعظیم، سرکار دو عالم علیہ السلام کے دربار پاک کی اس سے بھری ہوئی ایک صورت ہے. مضامین نہیں ہے بلکہ مضامین کا رش ہے سیکھنے کے لیے اس ایک صورت کے حوالے سے. بعض چند ایک باتیں جو گزشتہ کئی زمانوں سے میں مختلف اوقات میں آپ کو اشارہ کرتا رہا ہوں، لیکن آج کو اس کو باقاعدہ سیکھنے کا حوالہ بھی ہمیں میسر آئے گا. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ. اس پر چند باتیں گزشتہ نشست میں ہم نے جاننے کا اہتمام کیا تھا. تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ایک علم بلاغت کا اصول آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ مفعول بھی بعض اوقات ذکر کیا جاتا ہے کلام کے اندر اور بعض اوقات مفعول بھی ذکر نہیں کیا جاتا کلام کے اندر. آپ اس کو یوں سمجھ لے کہ مارو یار، میں نے جملہ بولا ہے لیکن بتایا نہیں ہے کہ کس کو مارو. ایک یہ جملہ ہوتا ہے اور ایک یہ جملہ ہوتا ہے کہ فلانے بندے کو مارو، زید کو پکڑ کر مارو. اس میں نے مارنے کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ مفعول بھی کا ذکر بھی کر دیا ہے جس پر مارنے والا فعل واقعہ ہونا ہے. ہماری زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، اس کے اتنے قاعدے اور ضابطے نہیں ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر اس مفعول بھی کے ذکر کرنے سے اور ذکر نہ کرنے سے بہت زیادہ فرق واقعہ ہوتا ہے. ایک حدیث کے اندر آپ کے لیے مدد حاصل کرنے کی خاطر میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں. ایک صحابی کو ایک بار رسول پاک علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگیے. اب اس میں تمام محدثین نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ کیا شے مانگیے. اگر حضور ذکر کر دیتے کہ مجھ سے فلانی شے مانگیے تو یہ آفر جو ہے یہ اس شے تک محدود ہو جانی تھی اور پھر وہی شے مانگنا جائز ہونا تھا، کچھ اور مانگنا جائز نہیں ہونا تھا. آج حضور سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایک آدھ چیز دینے کا اختیار عطا نہیں فرمایا ہوا ہے. اللہ نے کائنات بنانے کے بعد اس کی خزانے کی چابیاں اللہ نے میں محمد کو عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور یہ بات اپنے مقام پر ایک دن رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی بھی تھی اور ایک دوسرے دن بھی اور ایک تیسرے دن بھی. تو لہذا حضور پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے فلانی شے مانگو، بلکہ حضور نے فرمایا بس مانگو. تو آگے مفعول بھی کا ذکر نہ کرنا. میں نے کہا عربی زبان ہے، عربی زبان کی بلاغت اور فصاحت کے دستور اپنے ہیں. تو اس حدیث کے اندر معنی یہ بنتا ہے، تمام محدثین نے اس کو بیان کیا کہ میں کسی ایک آدھ شے کی بابت نہیں کہتا کہ فلانی شے مانگ لو اور فلانی نہ مانگو. سل، جو دل ہے مانگ لو، اللہ نے ہر شے دینے کا اختیار میں محمد کو عطا فرمایا ہوا ہے. اب آپ یہ محسوس کر گئے کہ مفعول بھی کا ذکر ہونے اور نہ ہونے سے معنی کے اندر جو وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک احساس میں نے آپ کے سامنے لانا چاہا. مفعول بھی اگر ذکر کر دیا جاتا ہے تو معنی کے اندر ایک محدودیت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک لمیٹیشن پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر مفعول بھی کو ذکر نہیں کیا جاتا تو معنی کے اندر وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک عموم پیدا ہو جاتا ہے. اب سمجھیے
رب کائنات نے یہ تو فرمایا ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آگے مفعول بھی ہی ذکر نہیں کیا ہے کہ کس کس شے میں آگے نہ بڑھو. معنی یہ تھا کہ کسی بھی عنوان میں محمد یا عربی سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. تمہیں اس بات کی اجازت اور اختیار نہیں دیا جاتا ہے تم کسی بھی عنوان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ جاؤ. آگے بڑھنے میں بے ادبی ہے. اس پر مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ بس یہیں سے سمجھ جاؤ کہ بندہ مجھ سے آگے ہو جائے گا اس کی پیٹھ میری طرف ہو جائے گی تو سمجھو کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں مسئلہ بتانے کے لیے. یہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے, اس کی ہم بات کر لیتے ہیں. کوئی بندہ قرآن پاک سے آگے بڑھ گیا, اس کی پیٹھ ادھر قرآن پاک کی طرف ہو گئی تو پیٹھ کرنا کسی شے کو یہ بے ادبی میں شامل ہوتی ہے. اسی لیے تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے آگے بڑھ جانا, فزیکلی آگے بڑھ جانا, حضور پیچھے ہیں, کوئی بندہ آگے بڑھ گیا ہے جس سے پیٹھ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ہو رہی ہے. آپ حضور کے دور میں یہ چیز بھی درجے میں حرام ہوا کرتی تھی. حضور کے حق میں کوئی بندہ حضور کو پیٹھ نہیں کر سکتا ہوتا تھا. بس یہیں سے پیٹھ کرنا اور پیٹھ نہ کرنا یہ ادب ہے اور بے ادبی ہے. ہمارے حق میں آپ اور میں, ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ مشائخ یہاں کفر کے فتوے تو جاری نہیں ہوں گے. زیادہ سے زیادہ ادب کیا ہے اور ادب نہیں کیا ہے, اتنی کوئی بات ہی ثابت ہونے جائے گی. تو لہذا قرآن پاک کو پیٹھ کرنا, آگے بڑھ جانا جو کہ پیٹھ ہو جانے کو مستلزم ہے, قرآن پاک کو پیٹھ کرنا یہ ادب نہیں ہے. کعبہ کو پیٹھ کرنا یہ ادب نہیں ہے. کچھ سخت فتویٰ بھی نہیں ہے کہ بندہ کافر ہو گیا ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا ہے, کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. کچھ ادب باہر کے ایٹیکیٹس تو ہوتے ہیں کسی بھی شے کے. تو ایک بار مجھے خوب یاد ہے کہ اس وقت میں پڑھا کرتا تھا, یہ لگ بھگ کوئی 22 اور 10 32 سال یا 31 سال پرانی بات ہے. تو جس مسجد میں ہم پڑھتے ہوتے تھے تو جو ہمارا جامعہ تھا تو وہاں ایک صاحب قرآن پاک ایسے ہی سامنے پڑے ہوئے تھے. کوئی وجہ تھی, وہ جلد ہوئے تھے قرآن پاک. وہ پرانے دور میں جلدیں کرنے کے لیے لوگ آتے ہوتے تھے مساجد کے اندر, تو اس کو پیٹھ کر کے کھڑے تھے. میں نے کہا دیا بھائی یار ذرا یہ کیا کر رہے ہیں, قرآن پاک کو پیٹھ کی ہوئی ہے. تو کہنے لگے پھر کیا فرق پڑتا ہے, قرآن کو پیٹھ کر لی تو کیا ہو گیا, کوئی کافر ہو گیا ہوں میں, کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا ہے میں نے. اس وقت میرا علم بھی محدود تھا, مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس کو میں کہوں تو کہوں کیا. لیکن آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر کعبۃ اللہ کا ادب آج بھی کیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی کتاب اللہ کا ادب کیا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی حدیثوں کی کتابوں کا ادب کیا جاتا ہے. تو امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہے اصل ان تمام بنیادوں کی کہ ادب آداب باہر کے کوئی شے ہوتے ہیں. یہاں سے یہ سمجھے جا سکتے ہیں اپنے والد کا ادب کیا جاتا ہے ہمارے ہاں, اپنی ماں کا ادب کیا جاتا ہے. کوئی وفادار سا اور سلجھا ہوا سا مرید ہو, اپنے بزرگوں, اپنے مرشد کرام کا ادب کر لیتا ہے. تو ادب کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے اور نہ کرنے سے بندہ کافر بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ سجنا نو کنڈ کریے اللہ پاک ناراض ہوندا ہے. یہ کسی سرائکی بندے نے بھی کہا تو ہوا ہے نا. تو محبوبوں کو کنڈ نہیں کی جاتی ہے, جن سے پیار کیا جاتا ہے ان کے چہروں کی زیارت کی جاتی ہے اور ان کے سامنے ادب آداب سے بیٹھا جاتا ہے. یہ ادب آداب ہی سے ہمیں تو سیکھنے پڑتے ہیں, لیکن فرشتوں کو اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوتے تو حضور کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے, یعنی جیسے کہ ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یا یہ الفاظ ہیں کہ اپنے ہاتھ اپنے ہی گھٹنوں پر بیٹھ کر با ادب ہو کر بیٹھتے, اور دوسرا معنی اس سے بھی زیادہ با ادب ہے, دو زانو ہو کر بیٹھتے لیکن ہاتھ اپنے سرکار کے مبارک گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے. یہ ادب آداب جو ہے یہ فرشتوں کی خصلت ہے, اور ادب آداب بجا لانا یہ فرشتوں کا طریقہ کار ہے. برکہ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, کوئی بندہ آپ کو عزت سے اور ادب سے پیش آئے آپ کے دل میں اس کی عزت اور ویلیو بڑھ جاتی ہے, اور جو بندہ آپ سے بے ادبی سے پیش آتا ہے تو آپ بھی اس کو لفٹ نہیں کراتے. مکافات عمل ہے نا, جو آپ کو نظر انداز کرے گا آپ اس کو نظر انداز کرو گے, جو آپ سے آنکھیں چرائے گا آپ اس سے آنکھیں چراؤ گے. یہ آج کل میں یہ کہیں ایک درس پہ مجھے کسی نے ڈیمانڈ کر کے مانگا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, اس پر کوئی قرآن پاک کی دلائل ہے اور حدیث پاک کی دلائل ہیں, تو سنا رہا ہوں ان کو. تو ایسا ہے کہ نظر انداز کرو گے نظر انداز کیے جاؤ گے. یہ مکافات عمل ہے, محبت دو گے محبت دیے جاؤ گے, کنڈ کرو گے کنڈ کیے جاؤ گے. چلے خیر, اس پر مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا ہے کیونکہ فرض واجب درجے کی چیز نہیں ہے, لیکن یہ ایک مستحب درجے کا عمل ہے. اس سے بڑھ کے فیوزات تو بہت زیادہ ہیں, اس سے بڑھ کے برکات تو بہت زیادہ ہیں. تصوف تو ایک بہت نازک اور باریک راستہ ہے. تصوف جو ہے
تصوف فرائض پر عمل کرنے کے بعد، واجبات پر عمل کرنے کے بعد، سنتوں پر عمل کرنے کے بعد مزید اس سے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کمانے کا ذریعہ جہاں تک وہاں تک جانے کا نام ہے۔ محدثین تو اس بندے سے حدیث نہیں لیتے ہوتے تھے جو تھوک پھینکتے ہوئے اپنے دائیں طرف تھوک پھینک دیتا ہوتا تھا۔ اس بندے کو تھوک پھینکنے کی آداب پتہ نہیں ہے، وہ حضور کی حدیث کو سنبھالنے کا فریضہ کیا اثر انجام دیتا ہوگا۔ محدثین تو اس بندے سے حدیث لینے میں احتیاط کرتے تھے جو چلتے چلتے 2-4 لقمے کھانا تناول کر لیتا ہوتا تھا، جسے کھانا کھانے کی آداب پتہ نہیں ہے، وہ حضور کی حدیث کیا سنبھالتا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، جو وہ ایک بار جب میں اس مقام سے گزر رہا تھا 11واں سپارہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، مجھے خوب یاد ہے کہ اس وقت میں نے اچھی خاصی بحث اس پر آپ کی خدمت میں کرنا چاہی تھی۔ مشہور ہوا تھا کہ کسی مقام پر کوئی اللہ والا آیا ہوا ہے تو ایک ہی فیلڈ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ آپس میں ملنے ملانے کا شوق شغف رکھتے ہیں، تو کچھ اس دور کے جو اہل اللہ تھے انہوں نے کہا کہ کوئی اللہ والا آیا ہے فلاں جگہ ملنا چاہیے۔ جب ملنے کے لیے آئے تو وہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے اور غلطی سے یا کیسے میں نہیں جانتا ان کا دایاں قدم باہر نکل گیا، انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی، میں جا رہے ہیں۔ جس بندے کو مسجد کے نکلنے کی آداب پتہ نہیں وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ کوئی دایاں پاؤں باہر نکال لینا کوئی حرام نہیں تھا، خلاف سنت ہے، ناپسندیدگی ہے، لیکن میں کہتا ہوں تصوف کا راستہ تو اس سے بھی باریک راستہ ہے، تصوف کا راستہ تو اس سے بھی اگلی منزل ہے۔ تو اس لیے تو یہ ہارے کی منزل بھی تو نہیں ہے۔ بہر کے ادب کے اندر بڑے مقامات ہیں، ادب کے اندر بڑے روحانی دراجات ہیں۔ ادب اگر بجا لے آیا جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مقبولیت رکھی ہوئی ہے۔ عن قریب یہ الفاظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک بات جان لینے کے بعد لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے اندر چونکہ مطلقاً کسی بھی عنوان میں آگے نہیں بڑھ جانا ہے ہمیں، تو اسی میں ادب آداب کا جو عنوان ہے، چلنے پھرنے میں ہمیں حضور سے آگے نہیں بڑھنا ہے، احکام تیار کرنے میں ہمیں حضور سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ جہاں جہاں احکام تیار کرنے کی اجازت ہے، جہاں جہاں اجتہاد کرنے کی اجازت ہے، وہاں وہاں اجتہاد بھی کر سکتے ہیں۔ مرضی اجتہاد کرنے میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سے مراد یہ ہے میں نہیں، ہم سے مراد ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ جنہیں اللہ نے استنباط کی صلاحیت عطا فرمائی ہوئی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے باریک اور حدیث سے باریک مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ حدیث کے اندر باقاعدہ چیپٹر باندھا گیا، میں آج اس کا عکس لے کر آیا ہوں، آپ کی خدمت میں تلاوت بھی کروں گا۔ رب کائنات 21ویں سپارے میں صرف رسول اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ہمارے ساتھ روحانی رشتہ قائم کیا ہے، اور وہ روحانی رشتہ کیا ہے؟ وہ ازواجہ امہاتہم، رسول پاک علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں لگتی ہیں اے ایمان والے مردوں، عورتیں بھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جناب عائشہ خود فرماتی ہوتی تھی کہ اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں، ہم صرف ایمان والے مردوں کی ماں لگتی ہیں۔ یہ جناب عائشہ خود اس کی تفسیر بیان کرتی ہوتی تھی۔ عجیب بات ہے، یہ عجیب استدلال ہے۔ تو یہ صرف ایمان والے مردوں کے حق میں کہا گیا ہے ہمیں کہ ہم تمہاری مائیں لگتی ہیں، یہ جناب عائشہ فرماتی ہوتی تھی۔ ایک عورت نے آ کر کہا تھا یا امی، امی جان، آپ نے کہا تھا مجھے امی جان نہ کہو، میں اس لیے کہ میں صرف ایمان والے مردوں کی امی جان ہوں۔ یہ آپ نے خود اس آیت کو اس کا معنی بیان کیا۔ یہ جو رشتہ قائم کیا ایمان کا، یہ بس جتنا رشتہ قرآن حکیم قائم کر دیتا ہے اتنے ہی رہنے ہوتے ہیں، اس سے متجاوز نہیں ہو سکتے ہیں ہم۔ اگر اس سے متجاوز ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، اپنی اجتہاد سے، اپنے علم سے اور اپنی قابل اعتراض قسم کی لیاقت سے ہم مزید رشتے بڑھانا چاہیں گے تو میاں پھر یہ اللہ اور اس کے رسول سے تقدم والی بات بن جاتی ہے۔ لہذا میں نے کیا کہنا چاہا، میں 2-3 جملے آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ہو سکا تو میں سبل الہدا کی عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ سے آگے نہیں بڑھنا ہے، رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا ہے، جو رشتہ دے دیا گیا ہے بس وہ رشتہ اسی پر بند ہے، مزید اس پر قیاس نہیں کرنا ہے، مزید اس پر تجاوز نہیں کرنا ہے۔ مثلا جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری والدہ ہیں، روحانی والدہ ہیں، روحانی ماں ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ہے اب جناب ابو بکر ہمارے نانا لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں لگیں گے۔ جناب حفصہ ہماری ماں ہے تو کیا جناب عمر ہمارے نانا لگیں گے یا کہ نہیں لگیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں لگیں گے۔ اگر نانا نہیں لگیں گے تو پھر جناب عائشہ کی جو بہن لگتی ہے جناب اسما، وہ ہماری خالہ لگیں گی یا کہ نہیں لگیں گی؟ جواب ہے کہ وہ ہماری خالہ نہیں لگیں گی۔ جناب حفصہ کی جو ہمشیرہ ہے وہ ہماری خالہ لگیں گی یا کہ نہیں لگیں گی؟ جواب ہے کہ وہ ہماری خالہ نہیں لگیں گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ہماری اماں جان ہے، روحانی ماں ہے، وازواجہ امہاتہم، تو کیا جناب سیدہ زہرا پاک ہماری بہن لگیں گی یا کہ نہیں لگیں گی؟ اور میاں ہم ان کو بہن نہیں
نہیں کہیں گے ہم ان کے بھائی لگتے ہیں, ہم یہ رشتے میں تجاوز نہیں کریں گے. جناب حفصہ کے جو بھائی ہیں جناب عبداللہ ابن عمر, کیا وہ ہمارے ماموں لگیں گے یا کہ نہیں لگیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں لگیں گے. جناب عائشہ کے جو بھائی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر, کیا ہمارے ماموں لگیں گے یا کہ نہیں لگیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں لگیں گے. جناب ام حبیبہ کے جو بھائی ہیں جناب حضرت معاویہ, وہ ہمارے ماموں لگیں گے یا کہ نہیں لگیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں لگیں گے. اس لیے کہ رشتے جو قائم کر دیے جاتے ہیں یہ قرآن پاک کا بس ادھر ہی بات بند ہے, مزید اس سے تجاوز نہیں کریں گے, ورنہ تو حالات ایسے کہ ایسے بن جائیں گے کہ پھر کوئی کس کا, میں اس وقت زیادہ تجاوز کروں گا تو رشتوں کا رش ہے کیا, حضور کے خاندان کہاں تک پھیلا ہوا ہے, تو وہ سارے کے سارے پھر ہمارے وہ سب کچھ نہیں لگنے لگ جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ دور حاضر میں چونکہ ایک معاملہ چلا ہوا ہے تو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ شخصی مخالفت ہے. شخصی مخالفت نہیں ہے, جس مقام سے گزر رہا ہوں اس مقام کا تقاضا ہے, بات سامنے آئی ہے تو میں آپ کے سامنے وہ عبارت پیش کروں کہ یہ صرف ہماری کہانی نہیں ہے, یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے, یہ تو قدیم زمانوں کے فیصلے ہو چکے ہیں. آج پتہ نہیں کیوں اس میں اجتہاد کرتے ہوئے نئے سے نئے رشتے نکالے جا رہے ہیں, اور جو رشتے نکالے بھی جا رہے ہیں وہ جناب حضرت معاویہ تک بند کیے جا رہے ہیں. جناب معاویہ امت کے اور قوم کے ماموں لگتے ہیں. جناب عبداللہ کو کسی نے پوچھا ہی نہیں, جناب عبد الرحمن کو کسی نے پوچھا ہی نہیں, جناب عمر کو کسی نے پوچھا ہی نہیں, جناب ابو بکر کو کسی نے پوچھا ہی نہیں, اور کسی بھی ازواج مطہرات کے بھائیوں میں سے کسی کو پوچھا ہی نہیں, صرف جناب امیر معاویہ کو قوم کا امت کا ماموں قرار دے دیا. اب یہ میرے سامنے سبل الہدیٰ ہے, اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. سبل الہدیٰ کے مصنف نے باقاعدہ یہ چیپٹر قائم کیا اور فرماتے ہیں یعنی امہات المؤمنین النبی وازواجہ امہاتہم, یعنی امہات المؤمنین ثم فی تعظیم الحرمہ وتحریم نکاحہن علی التعبید. ہماری مائیں بھی جو لگتی ہیں وہ کس بنیاد پر؟ ہم نے ان کے ادب آداب بجا لانے ہیں اور ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے. شادی نہ کرنے کے حق میں ہماری مائیں لگتی ہیں, اس لیے چونکہ عورتوں کے ساتھ شادی ہو نہیں سکتی تھی تو جناب امی جان نے کہا کہ میں تمہاری ماں نہیں لگتی ہوں, جن کی ماں لگتی ہوں ان کو پتہ ہے کہ میں ان کی ماں لگتی ہوں. یہ شادیوں کا سلسلہ جو ہے رب کائنات نے حرام قرار دے دیا ہے. امت کے مردوں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, میں ان کی ماں لگتی ہوں, تو تمہارے ساتھ ہماری شادی جائز ہی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد سبل الہدیٰ کے مصنف ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں لگنے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم امہات المؤمنین کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں اکٹھے ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے ہیں, بس جو کہا اتنا ہی معنی سمجھو. اگر مائیں لگتی ہیں تو ماں اور بیٹا تو اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, لیکن امت کے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ امہات المؤمنین کے ساتھ خلوت میں تنہا بیٹھ سکے. اب ہم تو بیٹھ ہی نہیں سکتے, فزیکلی حالات ہی نہیں ہے, لیکن صحابہ کے دور کے اندر بھی کوئی شخص جناب ام المؤمنین کے ساتھ, کسی ام المؤمنین کے ساتھ ماں ہونے کے ناطے کہ آپ ہماری ماں لگتی ہیں, خلوت میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے ہوتے تھے, یہ حرام ہوتا تھا. فہن کالامہات لا فی النظر الیہن, مائیں لگتی ہیں لیکن ان کے چہرے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں, حالانکہ ماں کا چہرہ تو دیکھا جا سکتا ہے, تو لیکن وہ مائیں ہیں جس سینس میں ماں کہا گیا ہے اسی سینس میں سمجھنا چاہیے. ماں کا چہرہ دیکھنا تو جائز ہوتا ہے, لیکن امت کے کسی شخص کو, کسی بیٹے کو جائز نہیں ہے کہ وہ ماں کا چہرہ دیکھ سکے. یہ اگلی کہانی میں نے آپ سے کہی, ذرا آگے بڑھ جائیے. ولا يقال لبناتهن اخوات المؤمنین, امہات المؤمنین کی بیٹیوں کو امت کے لیے بہنیں نہیں کہا جائے گا. جناب سیدہ زہرا پاک ہماری بہن نہیں ہے, یعنی یہ میں یہ آپ کے سامنے الفاظ, آپ کے وہ رشتے ادھر بند ہیں. رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو, اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. جو رشتہ بنایا ہے اس رشتے تک آپ کو رکنا ہوگا, مزید آگے تجاوز آپ نہیں کر سکتے ہو. اچھا, ولا لاخواتهن ولا لاخواتهن اخوال المؤمنین, ازواج مطہرات کی بہنوں کو امت کی خالہ نہیں کہا جائے گا, اور ازواج مطہرات کے بھائیوں کو امت کے ماموں نہیں کہا جائے گا. تو میں نے آپ کی خدمت میں عبارت پڑھی, بات اور آگے تک چلی جاتی ہے. فرماتے ہیں فقط تزوج الزبیر بن اسما بنت ابی بکر, حضرت زبیر نے اسما بنت ابو بکر سے شادی کر لی. تو کیا کوئی خالہ سے بھی شادی کر سکتا ہے؟ اگر خالہ ہوتی ہے شادی پھر ہونا ناجائز ہو جاتا. اور آپ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی جناب عباس نے ام الفضل جو کہ حضرت میمونہ کی بہن تھی ان کے ساتھ شادی کر لی. اب یہ شادی کوئی خالہ کے ساتھ بھی شادی کر سکتا ہے؟ خالہ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہے. بہت زیادہ مجھے اس پر آگے نہیں بڑھ جانا ہے, مقصد بتانا آپ کو مطلوب تھا کہ دن بدن امت کے اندر انتشار کی راہیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. بات جہاں سے ہوتی ہے, جس کو جو پسند ہوتا ہے اس کو اٹھان دینے کے لیے پتہ نہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. یہ ایک رشتے کی بابت آج کل یہ ماحول میں چلا ہوا ہے. ایک مذہبی جماعت نے یہ کہہ تو دیا اور بغیر پڑھے یقیناً کہا, اگر پڑھ کر کہا ہوتا
تو یہ عبارتیں تو ہمارے سامنے ہیں، اور یہ صرف ایک کتاب کی عبارت ہے، اور بھی کتابوں کی عبارتیں موجود ہیں جس سے کئی دوسرے مسلمان جن کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے قرآن کیا ہے، جن کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے کہ سنت کیا ہے، ان دوسرے دینی اور مذہبی حلقوں کے اندر ایک اچھا خاصا انتشار ذہنی پایا جاتا ہے کہ آج تک یہ رشتے قائم نہیں ہوئے تھے، تو اب یہ رشتے نئے سے نئے تخلیقی رشتے نہیں ہوا کرتے ہیں، رشتے وہی ہیں جو پرانے ہیں، جو قرآن نے بول دیے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ کو پتہ ہے ویسے ہمیں چھیڑ خانی کرنے کی عادت نہیں ہے، ہمیں اپنے ہی عنوانات سے فرصت ہی نہیں ہوتی ہے، کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کیا کرنی ہے، ہمیں کسی کے ساتھ دشمنی کرنے کا عنوان ہی نہیں، اپنے عنوانات سے فرصت نہیں ہوتی ہے تو کسی اور کو اپنے عنوان۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جن مضبوط ہاتھوں سے تربیت پائی ہے، حضرت پیر قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ مہنگی دولت سستی جگہ پر نہیں لگائی جاتی ہے، یہ محراب، یہ منبر، یہ سرکار کی امانت ہے تمہارے پاس، تم سرکار کی امانت کو گٹیا چھوٹے چھوٹے لوگوں کو عنوان بنا کر کے تو اتنی مہنگی دولت کو اتنے سستے عنوان خریدنا چاہو گے، یہ کسی کی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے کہ ہم اسے اٹھا کر کے تو اپنے محراب منبر کا عنوان بنا دیں۔ کم از کم ہمارے ہاں تو یہ چلتا ہے، لہذا ہم اپنی دشمنیاں مسجد کے باہر رکھتے ہیں، اپنی دشمنوں کو محراب کے اندر لے کر نہیں آتے، اپنی ناچاکیوں کو محراب کے اندر لے کر نہیں آتے، کسی کی وجود میں اتنی طاقت اور عزت نہیں ہے کہ ہم اس کو اٹھا کر کے تو مہنگے ترین وقت اور مہنگی ترین جگہ کا عنوان بنائیں۔ یہ سرکار کا محراب ہے، سرکار کا ہی نام چلے گا، اللہ کا دیے ہوا رحمت کا عنوان ہے، اس میں اللہ ہی کا عنوان چلتا ہے۔ 22 سال آپ کو میرے ساتھ چلتے ہوئے ہو گئے اور پڑھتے ہوئے ہو گئے، عنوان جب آتا ہے تو اس وقت اللہ جو عطا فرماتا ہے پڑھنے میں اور پڑھانے میں وہ تو نبھانا ذمہ داری بن جاتی ہے، پھر چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا ہوں، میں اس کو خیانت سمجھتا ہوں چھوڑ کر جانا، لیکن جب عنوان نہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی چسکے لگاتے رہنا اور ایسے ہی چھیڑ خانیاں کرتے رہنا، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس اور نہ ہی اتنی فرصت ہمارے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے آگے نہ بڑھو، رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ محدثین نے کہا کہ اور مفسرین نے کہا کہ اللہ کا درمیان میں کیا ذکر آ گیا کہ جی اللہ سے آگے نہ بڑھو، معاملہ تو رسول اللہ کا چل رہا تھا، احکام حضور نے بیان کرنے ہیں، عمل حضور نے بیان کرنا ہے، لیکن کہا اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ تو ائمہ تفسیر نے کہا تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کا معاملہ اللہ ہی کا معاملہ ہوتا ہے، جو رسول اللہ کی اہمیت کو نہیں جانتا وہ سمجھو اللہ کی اہمیت کو نہیں جانتا ہے۔ اور یہ معراج کو جو سورہ فتح شروع ہوئی ہے تو اس میں صلح حدیبیہ کے واقعہ کے پیش آنے پر اچھی خاصی باریک بحث تھی کہ رب کائنات کو رسول اللہ علیہ السلام کو خواب ایک دکھایا گیا تھا کہ ہم امن کے ساتھ حرم میں داخل ہو رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، وقت تو بتایا نہیں گیا تھا، تو حضور سن 6 ہجری ہی کو کیوں چلے گئے، حالانکہ اللہ کے ہاں عمرہ جو ہے وہ 7 ہجری کو بنتا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کا تشریف لے کر گئے تو آگے روک دیے گئے، معاہدہ طے ہو گیا اگلے سال آپ تشریف لے کر آئیں گے، تو اس پر شرارت کرنے والوں نے شرارت کر ڈالی، رسول اللہ کو پتا ہوتا تو جاتے کیوں؟ میں نے عرض کیا بھی تھا کہ اللہ کو پتا تھا یا کہ نہیں پتا تھا، اللہ نے وہی کیوں نازل نہیں فرما دی؟ محبوب اس سال جانے کے میں نے آپ کو نہیں دکھایا تھا، اگلے سال جانے کا میں نے آپ کو دکھایا تھا، تو پھر اللہ کا منع نہ کرنا اس اور رسول اللہ کا تشریف لے جانا، اس میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 20 حکمتیں تھیں، اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت رات کی میں نے اشارہ دیا تھا کہ جب حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت کی خبر معروف ہو گئی تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا ہم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیتے ہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو جب بیعت ہو رہی تھی رب کائنات نے کہا رضی اللہ، یہ کک کر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور کے ہاتھ پر صحابہ اپنے ہاتھ دے رہے ہیں، اللہ ویسے بڑا خوش ہو رہا ہے، اس بیعت پر اللہ بڑا خوش ہو رہا ہے، اسی لیے اس بیعت کا نام ہی بیعت رضوان پڑ گیا۔ اچھا تو جو بات میں نے کہنی تھی حکمتیں ہیں نا، حکمتیں تو ان میں سے میرے ٹائٹل کے ساتھ یہاں کی جو بات جڑی ہوئی ہے ان میں سے ایک حکمت یہ بیان کرنا مطلوب تھا، قرآن حکیم اترا حضور کو روکنے کے لیے نہیں اترا، لیکن جو واقعہ ہو رہا ہے اس کی عظیم پہلو قرآن بیان کر رہا ہے، ایک حضور کا ہاتھ اور ایک صحابی کا ہاتھ، رب کائنات نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ کے اوپر دکھنے میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا تھا لیکن تمہیں سامنے سمجھنا چاہیے یہ اللہ کا ہاتھ تھا جو کہ تمہارے ہاتھوں پر ہاتھ تھا۔ تو رسول اللہ کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، رسول اللہ کی عزت کی بات کرنا یہ سمجھو کہ اللہ کی عزت کی بات کرنا ہے، رسول اللہ کو کنڈ کرنا سمجھو یہ اللہ سے اپنے آپ کو دور کرنے والی بات ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب کائنات نے تو حضور کے معاملے کو اپنا معاملہ قرار دیا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا میرے اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی ہیں جن کا معاملہ میرا معاملہ ہے، جواب آ گیا اگر ان کا معاملہ آپ کا ہے تو پھر ان کا ہمارا بھی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں میرے حضور نے اعلان نہیں کیا تھا جس نے میری شہزادی فاطمہ سے دشمنی کی میرے ساتھ دشمنی کی ہے، آواز ہے جس نے حضور سے دشمنی کی ہے اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی ہے، جس نے حسن اور حسین کے ساتھ دشمنی کی، جس نے مولا حیدر کرار کے ساتھ دشمنی کی اور بغض والا انداز
ان کے حوالے سے قائم کیا، وہ بغض اور دشمنی حضور سے قائم کر رہا ہے، اور جو حضور سے دشمنی کرتا ہے حضور نے کہا میرے ساتھ دشمنی اللہ ہی کے ساتھ دشمنی ہے، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے، جو ان کا پیارا ہے وہ میرا پیارا ہے، جو میرا پیارا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے۔ اس لیے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، لیکن آواز چلتی رہے گی۔ اب یہ تھوڑا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے آئے نا تو مؤذن اذان دینا چھوڑ دے، اب یہ تھوڑا ہے کہ مؤذن اذان دینا چھوڑ دے کہ لوگ تو آتے نہیں ہیں۔ میاں اس محراب سے، اس منبر سے صحابہ کی عزت کی بات ہوتی رہے گی، لیکن جو ان کا حق ہے وہ ان کے حق کی بات ہوتی رہے گی، اور خون محمد کے احترام کی بات بھی ہوتی رہے گی، جناب زہرا کے پرچم عظمت کی بلندی کی بات ہوتی رہے گی، جناب حیدر کرار کی عظمت کی بات ہوتی رہے گی۔ نہ ماننے والے نہ مانے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم یہ محبت کی اذان دینا چھوڑ دیں۔ میاں مؤذن کی ڈیوٹی اپنی ہے، اس نے اپنی اذانیں دینی ہے، ہم نے اپنی محبت کی اذانیں دینی ہے، ہم نے اپنی غلامانہ اذانیں دینی ہے، ہم نے دربار رسالت مآب اور خاندان رسالت مآب کے اندر خدمت بجا لانے کی اذانیں محبت دیتے رہنا ہے۔ سننے والے لپک جاتے ہیں، آنے والے آ جاتے ہیں، منہ موڑنے والے منہ موڑ لیتے ہیں، اور پیٹھ پھیرنے والے پیٹھ پھیر لیتے ہیں، ان کا بخت اپنا ہے اور اذان محبت دینے والوں کا بخت اپنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے نہ بڑھ جاؤ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھ جاؤ۔ ایک بات آج کی اس نشست میں عرض کرنے کے بعد دوسری بات میں آیت نمبر 2 کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تنبیہ ہے قرآن کی، زیادہ سیانے نہ بنو، زیادہ عقل والے نہ بنو، زیادہ دانا نہ بنو، کہیں عقل کو فنا کرنا ہوتا ہے، کوئی مقام ایسا آ جاتا ہے اور ہوتا ہے، کوئی مقام ایسا ہوتا ہے عقل کو فنا کرنا ہوتا ہے، عقل کچھ بھی کہے دبانا ہوتا ہے۔ جناب حضرت علی فرماتے ہوتے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ موضع کے اوپر مسا کرو، میں اس لیے موضع کے اوپر مسا کرتا ہوں، اگر عقل کی بات ہوتی تو میں نیچے سے مسا کرتا، مٹی نیچے لگی ہوتی ہے اوپر نہیں لگی ہوتی ہے۔ جناب سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا السفر قطعۃ من العذاب، یہ سفر جو ہے نا یہ تکلیف کا ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے، عذاب سے مراد یہاں تکلیف ہے۔ سفر جو بھی کرتا ہے اس سے تکلیف تو ہوتی ہے، مشقت اس کو ہوتی ہے، تو یہ سفر جو ہے یہ تکلیف کا حصہ ہے۔ اگر حضور نے اس کو ٹکڑا نہ کہا ہوتا، قطعۃ نہ کہا ہوتا تو میں کہہ دیتی السفر کلھا عذاب، یہ سارے کا سارا ہی عذاب ہے، یہ سفر سارے کا سارا۔ اور آج کے دور میں جو مثلا جو دور سے میرے پاس نمازی آتے ہو، مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے بعض احباب محبت پنڈی سے آتے ہیں، بعض احباب محبت جہلم سے آتے ہیں، دور دراز سے جس کا جو مقدر ہے قرآن پاک کی وابستگی کا وہ حاصل کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ لیکن ذرا ان سے پوچھو ان کو کتنی کھیچل کرنی پڑتی ہے، یا دور دراز سے گراؤں سے جو آپ آتے ہو، لوگ اس وقت شاید نہا رہے ہوں گے کئی لوگ، لیکن وہ کب سے نہا کر بیچارے سواریاں تیار کرتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں، پہنچ رہے ہیں جی ہم نے اللہ کا پیغام سننا ہے، جی رسول اللہ کی بات سننی ہے، تو دور سے آنے والوں کے لیے مشقت تو ہے نا، تو ان کو پتہ ہے کہ مشقت کیا ہے۔ تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر حضور نے قطعہ نہ کہا ہوتا تو میں کہہ ڈالتی کہ کلھا عذاب، یہ سارے کا سارا ہی عذاب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار کے ادب میں بڑا کمال ہے، ادب میں بڑی عزت ہے۔ ابو بکر ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں، عمر ایسے ہی نہیں بن جاتے ہیں، عثمان ایسے ہی نہیں بن جاتے۔ یہ جو اگلی آیت ہے لا ترفعوا اصواتکم، صرف ایک شان نزول تو اس کا سماعت کریں، وہ بات آج پھر رہ گئی ہے۔ میں اس کو عزت سے اس عنوان کو نبھانا چاہتا ہوں کہ حضور کی تعظیم نماز سے بھی بڑا فرض ہے، حضور کی تعظیم روزے سے بھی بڑا فرض ہے، اور میں تحمل سے بیٹھا ہوا ہوں، برداشت سے بیٹھا ہوا ہوں، بے قراری ہے اندر، جلدی سے پہنچو، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس عنوان کو ایسے ہی تیزی کے ساتھ پھرتی کے ساتھ گزر جاؤں۔ اس عنوان کا حق ہے کہ آپ کے دل سے قریب کرنے کے لیے میں پورا اہتمام کروں، پوری کوشش کروں۔ اور آج تک جو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ حضور کی ادب، احترام، عزت، تعظیم یہ سب سے بڑا فرض ہے، وہ صرف سنا ہی نہیں، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ترجمے سے آپ کو نظر نہیں آنا ہے، اس لیے مجھے کوشش کرنی ہے۔ وہ آیت میں پھر وہ آج شروع نہیں کر سکوں گا، لیکن صحابہ کے ادب آداب کی میں کہانی سناؤں۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز بلند نہ کرو۔ ایک موٹی سی بات فی الحال کہنے لگا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس گنجائش نہیں رکھتا ہے، میں موٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مختلف اس کے بھی اسباب نزول ہیں، لیکن آج جناب حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور رحمت عالم کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ شیخین کریمین جناب ابو بکر جناب عمر تشریف فرما تھے، تو کوئی عنوان چل رہا تھا۔ حدیث میں تو بس وہ درمیان کا حصہ جو مطلوبہ ہوتا ہے آیت کے ساتھ وہ بیان کیا جائے، عنوان چل رہا تھا۔ عنوان چلتے چلتے جس قبیلے سے جناب اقرع بن حابس آئے تھے وہاں کسی عامل کو سمجھو کہ ناظم کو مقرر کرنے کی ضرورت تھی۔ عامل اس طور کا لفظ ہے، آپ سمجھو کہ ناظم شاظم مقرر کرنے کی ضرورت تھی۔ تو جناب ابو بکر نے رائے دے دی کہ حضور اقرع جو آئے ہوئے ہیں تو ادھر کا ناظم ہی نہیں کیوں بنا دیا جائے۔ اچھا جناب عمر کو ان سے کچھ ایک ذہنی اختلاف تھا،
اور وہ اختلاف ذاتیات پر مشتمل نہیں ہوتے تھے، پیچھے کی وجہ ہوتی تھی، شرعی وجہ ہوتی تھی۔ جناب اقرا بن حابس کا مزاج ذرا سخت تھا، مزاج کی ذرا سخت تھی، اور جناب عمر جانتے تھے کہ جو قوم کا حاکم ہوتا ہے اسے ذرا مزاج کا نرم ہونا چاہیے، اسے سب کو لے کر ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ کہا حضور میرے خیال میں اقرا کو اس جگہ کا عامل نہیں لگانا چاہیے۔ جناب بکر نے کہا عمر یار میں رائے دے رہا ہوں تو میری مخالفت کرتا ہے۔ کہا عمر، جناب عمر نے کہا رائے تو میں دے رہا ہوں، مخالفت تو آپ کر رہے ہیں میری۔ وہ بس تو میں ہو گئی، وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہوئی تھی، بس اتنی ہوئی تھی کہ بس 1 2 4 بار جملے ہوئے کہ میری مخالفت میں یار آپ بولتے ہو، کہ یار میری مخالفت میں آپ بولتے ہو، تو آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ قرآن اترا، ٹھہر کر، دب کر، لہجہ نیچا کرو۔ اللہ اکبر، لہجہ نیچا کرو ابو بکر، لہجہ نیچا کرو عمر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما ہے، آواز کیوں بلند ہو رہی ہے؟ اس کے بعد جناب شیخین اتنا ڈرے، جب حضور کی مجلس میں ہوتے تو کہ بات کرنی پڑ جاتی، جناب ابو بکر بات کرتے نا تو ساتھ والے صحابی کہتے کیا کہا ہے آپ نے؟ دب گئی آوازیں دب گئی، دب کر، لہجہ دباؤ۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز کیوں اونچی ہوئی ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم۔ تو جناب عمر بات کرتے تو صحابہ کو پوچھنا پڑتا آپ نے کیا کہا ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ کہا یار میں زیادہ اونچی سننا پھر باہر جا کر کہوں گا، یہاں میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ پہلے بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ آواز اونچی نہیں کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں اونچی نہیں کرنی ہے۔ آگ لگے ہماری پلید سیاست کو، آگ لگے ہماری پلید سیاست کو۔ نکے نکے چیونٹی جتنے ہمارے حکمران ہوتے ہیں، چیونٹی سے بھی چھوٹے حکمران ہوتے ہیں، اور ان کو اتنے بھی آداب پتہ نہیں ہے کہ مسجد نبی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ ان کی کرسیوں کی اوقات چیونٹی کے پاؤں جتنے بھی نہیں ہے۔ محراب اس بات کو سمجھتا ہے، آج ہو تو کل نہیں ہو، لیکن جو غلام محمد ہوتا ہے صدیاں بھی گزر جائے، اسے دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی بغداد کا نام لوگے تو بغداد کا حاکم شیخ عبد القادر دلوں پر حکومت کرنے لگ جاتا ہے۔ حکومت تو ان لوگوں کی تھی۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ بریلوی کا نام لے لو تو امام احمد رضا تاج محبت پہن کر سامنے آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی خواجہ غریب نواز کے اس اجمیر کا نام لے لو تو خواجہ غریب نواز کی محبت دلوں پر موج مارنے لگ جاتی ہے۔ ان لوگوں کی حکومت تھی، ان کی حکومت کی دیکھو چیونٹی کے پاؤں برابر بھی ویلیو نہیں بنتی ہے، اور کن کی خاطر کائنات کے بادشاہ کے دربار میں جا کر کے تو آوازیں اونچی کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شعور نہیں ہے، میں کہتا ہوں تمہاری سیاست میں شعور نہیں ہے، شور ہے، شعور نہیں ہے، لڑائی ہے، تدبر نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی فکر کا معیار نہیں ہے، بس شخصیت پرستی ہے، اس سے ہٹ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ کافی عرصے پرانا ہے، لیکن آپ جانتے کہ آج عنوان میں آ رہا ہے۔ آج اتنا کہنا میرا حق بنتا ہے کہ کوئی عقل کے ناخن لے لو، سیاستدانوں کسی محراب نشین کے پاس آ کر بیٹھ لو، 2-4 صورتیں آپ بھی پڑھ لو، قوم کو کیسے چلانا ہے، کیسے لیڈ کرنا ہے، کوئی 2-4 آداب آپ بھی سیکھ لو۔ بغیر آداب کے جب تک قوم کو چلاتے رہو گے، قومیں سڑکوں پر رلتی رہیں گی اور منزل کبھی ان کو ہاتھ نہیں آ سکتی ہے۔ ایک دوسرے کو چور، دوسرا پہلے کو چور، جب تک تم ایک دوسرے کو گندا نہ کر لو اس وقت تک تمہاری سیاست کا ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ اور کیا یہ اور کیا یہ سارے ایک لائن پر لگے ہوئے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور میں بتاؤں سیاست روحانی کیا تھی؟ رسول اللہ تشریف لائے، تیسرا سپارہ بولا، محمد آگے ہیں، یہ پہلوں کے بھی بادشاہ ہیں، بعد والوں کے بھی بادشاہ ہیں، یہ پہلوں کے بھی سردار ہیں، بعد والوں کے بھی سردار ہیں، لیکن زبان کی نفاست سنو، مصدقا لما بینا، یہ محمد آئے کہہ رہے ہیں عیسیٰ بھی صحیح ہی تھے، موسیٰ بھی صحیح ہی تھے، ابراہیم بھی صحیح ہی تھے، وہ اپنے دور میں نبوت کی حکمرانی کر کے چلے گئے، لیکن زبان نبوت کسی کو گندا نہیں کہہ رہی ہے، ہلکا نہیں کہہ رہی ہے۔ جناب آدم تک سارے ہی صحیح تھے۔ یہ ہے سیاست کا معیار، یہ ہے قوم کو لیڈ کرنے کا معیار۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی، ہمارے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو بھی، میں نہیں کہتا ہمارے رہنما، میں ان کو اپنا رہنما نہیں کہتا ہوتا، میری مجبوری ہے، چھوٹا آدمی ہوں، چھوٹی فکر ہے، لیکن قرآن کے قریب ہے، میں ان کو اپنا رہنما کہتا ہی نہیں ہوتا، جن کو نہ مسجد کی آداب پتہ، نہ سرکار دو عالم کے دربار کی آداب پتہ، نہ انسانیت کی آداب پتہ، نہ معاشرے کی آداب پتہ۔ یہ ہمارے رہنما نہیں ہے، ہمارے رہنما غریب نواز ہے، ہمارے رہنما داتا علی حجویری ہے، ہمارے رہنما راضی ہے، ہمارے رہنما تاجدار گولڑا ہے۔ ہم ان کو اپنا آقائے نعمت بھی تصور کرتے ہیں اور ان کو اپنا سارا کچھ تصور کرتے ہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ مولانا العظیم۔